ہے نبی، اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ مال اور متاع دے کر خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کرداروں کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اسے اس کا دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کی بیماری ہے کوئی امید پیدا نہ کر لے، اور دستور کے مطابق بات کرو۔ اور تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو، اور پہلے کی دنوں میں زیب اور زینت کی نمائش کی جاتی تھی، اس طرح اظہار زینت نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے آلودگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے اسے یاد رکھو۔ بے شک اللہ باری کر بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، اور فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ ہجرت نے مسلمانوں کو معاشیات کو درہم برہم کر دیا تھا۔ مزید یہ کہ ہجرت کے بعد اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کو مسلسل جنگ میں الجھا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی آرتھک حالت بالکل برباد ہو کر رہ گئی۔ اس کا سب سے زیادہ اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا۔ آپ کے گھر والوں کا حال یہ ہوا کہ ناگزیر ضرورت کی فراہمی بھی مشکل ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کی بیویوں نے تنگ آ کر آپ سے خرچہ کا مطالبہ شروع کر دیا۔ بیویوں کی طرف سے آپ صرف ضروری خرچ کا مطالبہ کیا گیا تھا، اسے اللہ نے زینت دنیا کے مطالبے سے تعبیر فرمایا۔ یہ دراصل شدت اظہار ہے۔ اسی طرح بے حیائی کا لفظ بھی یہاں شدت اظہار کے لیے آیا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ ایک اہم ترین مشن کی تکمیل پر مامور تھے، یعنی دور شرک کا خاتمہ اور دور توحید کا قیام۔ ایسی حالت میں کسی بھی دوسری چیز کو اہمیت دینا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس لیے رسول کی بیویوں سے فرمایا گیا کہ یا تو صبر اور سنتوش کے ساتھ رسول کے ساتھ رہو، اور اگر یہ منظور نہیں تو خوش اسلوبی کے ساتھ الگ ہو جاؤ۔ یہ بات کھڑی کر کے پیغمبر کے ذہن کو منتشر کرنا کسی طرح بھی قابل برداشت نہیں۔ پیغمبر کی بیویوں کو معاشرے میں ایک طرح کا قائدانہ مقام حاصل تھا۔ ایسے لوگوں کو حق کے آگے جھکنے کے لیے اس سے زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے جتنی ایک عام آدمی کو دینی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے دوہرا انعام کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ عمل کرنے کے لیے دوسروں سے زیادہ قوت ارادی استعمال کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے عمل کی قیمت بھی
دوسروں سے زیادہ پاتے ہیں۔ پیغمبر کی عورتوں کو اسی خصوصیات کی وجہ سے ان کا ربط بار بار دوسروں سے قائم ہوتا تھا۔ لوگ دینی معاملوں میں رہنمائی کے لیے ان کے پاس آتے تھے، اس لیے حکم دیا گیا کہ دوسروں سے بات کرو تو کسی قدر خشک انداز میں بات کرو، اس طرح بے تکلف انداز میں بات نہ کرو جس طرح ایک مرحم رشتہ دار سے بات کی جاتی ہے۔ یہاں رسول کی بیویوں کو خطاب کرتے ہوئے مسلم خواتین کو عام ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں کس طرح رہیں۔ انہیں اصولاً اپنے گھر کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ دنیا دار عورتوں کی طرح زیب اور زینت یعنی بناؤ سنگار کی نمائش ان کا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا توجہ کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی بات گزار بن جائیں، وہ اپنی پونجی کو اللہ کے لیے خرچ کریں، زندگی کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے اور سمجھنے میں اپنا وقت گزاریں۔ یہ طرز زندگی وہ ہے جو آدمی کو پاک باز بناتا ہے، اور پاک باز آدمی ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس آیت نمبر 35 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرد یا ایک عورت کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہ صفات ہیں: اسلام، ایمان، فرمانبرداری، صدق یعنی سچائی، صبر، عاجزی، صدقہ، روزہ، عفت، اللہ کا ذکر۔ ان 10 الفاظ میں اسلامی عقیدے اور اسلامی کردار کے تمام پہلو سمٹ آئے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے یہاں مغفرت اور انعام کا امیدوار ہو، اسے ایسا بننا چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے جھکنے والا ہو، وہ اللہ پر یقین کرنے والا ہو، وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے لیے یکسو ہو جائے، اس کی زندگی قول اور فعل کے تضاد سے خالی ہو، وہ ہر حال میں جمع رہنے والا ہو، اللہ کی بڑائی کے احساس نے اسے ونمر بنا دیا ہو، وہ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کو بھی اپنی ذمہ داری شمار کرتا ہو، وہ روزہ دار ہو جو نفس کو کنٹرول کرنے کی تربیت ہے، وہ شہوانی خواہشات کے مقابلے میں سشیل اور پاک دامن ہو، اس کے صبح اور شام اللہ کی یاد میں بسر ہونے لگے۔ یہ اوصاف جس طرح مردوں سے مطلوب ہے اسی طرح وہ عورتوں سے بھی مطلوب ہے۔ ان اوصاف کے اظہار کا دائرہ کچھ اعتبار سے دونوں کے درمیان مختلف ہے، مگر جہاں تک خود اوصاف کا تعلق ہے وہ دونوں کے لیے یکساں ہے۔ کوئی عورت ہو یا کوئی مرد، وہ اسی وقت اللہ کے یہاں قابل قبول ٹھہرے گا جبکہ وہ ان 10 صفتوں کو اپنا کر اللہ کے یہاں پہنچے۔